السلام علیکم ذیشانس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ایڈوکیٹ، قانون دان، دانشور اور لکھاری اکبر آزاد صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. آج ان سے ہم بات کریں گے ان کے پورے کریئر کے بارے میں اور جس طرح سے انہوں نے سرو کیا ہمارے صوبے کو اور پاکستان کے اندر، اور جس طرح ان کا ایک جو قانون سے ریلیٹڈ ایک کریئر جو ہے وہ ریلیٹڈ رہا سول سروس سے. اور اس شہر کے بارے میں ان سے بات کریں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، ان سے جو ہے نا ہم نالج حاصل کریں گے. تو ان کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم مستفادہ حاصل کریں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں. سر ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. مجھے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر کے خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اس پروگرام میں تھوڑا بہت یا بہت کچھ عوام کی معلومات کے لیے پیش کرنا ہے، ان کی معلومات کو بڑھانا ہے، ان کے علم میں وسعت پیدا کرنی ہے. بالکل. آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا پروفائل میں نے پڑھا، دیکھا، اور آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں، جو ایکسپیرینسز ہیں ہمارے پیدا ہونے سے وہ تقریباً ہماری عمر کو ڈبل کر دیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ایکسپیرینسز بنتے ہیں. تو آپ کی پیدائش ہوئی کلات اسٹیٹ میں، جب کلات اسٹیٹ نے پاکستان میں ایکسٹینشن بھی ابھی نہیں کی تھی. تو وہاں سے آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ بتائیں آپ نے کس طرح سفر شروع کیا، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر آگے آپ نے کس طرح اسٹرگلز جو ہیں آپ کی زندگی کے. دیکھیں، آپ تاریخ اٹھائیں، جغرافیہ اٹھائیں، لوگ ایک شہر سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد بھی کسی زمانے میں ریاست کلات آ گئی تھی اور وہ وہاں پر مختلف عہدوں پر فائز رہے. میں ریاست کلات، یہ اس وقت ریاست کلات تھی. ریاست کلات میں بہت عوام کو سہولیات دی گئی تھیں. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ریاست کی طرف سے تعلیم فری تھی، مفت تھی. ریاست کی طرف سے صحت علاج مفت تھا. خان کلات کی طرف سے ہر ایک کو سہولت حاصل تھی کہ وہ جہاں چاہے تعلیم حاصل کرے، اس کے اخراجات خان آف کلات پورے کرے گا. میر غوث پش بزنجو علی گڑھ پڑھتے رہے خان آف کلات کے اخراجات سے. میر محمد فاضل محمد شیخ خان آف کلات کے اخراجات سے علی گڑھ پڑھتے رہے. ملک خدا بخش، بہت سارے لوگ ہیں کہ جاؤ پڑھو جدھر تم پڑھ سکتے ہو. چنانچہ اس ماحول میں، اس علاقے میں کلات میں 1951-52 میں پہلی جماعت میں داخل ہوا. اور فیس تو آپ نے بعد میں کچھ لفظ سنا ہوگا، اور ہمیں 2 روپے وظیفہ ملتا تھا کہ تم اچھی چیزیں کھاؤ. ادھر سے میری تعلیم کا آغاز ہوا، جو 1955 تک. 1955 میں 1 یونٹ بنا، ریاستوں کا خاتمہ ہوا. ٹھیک ہے. اب 1955 میں آپ نے جب اپنا جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہو گیا. 1 یونٹ کا نہیں، ریاست کلات کا. ریاست کلات کا 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا. اچھا، ریاست کلات کا خاتمہ ہوا اور 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا. وحدت مغربی پاکستان، جس کے نام سے وحدت قانونی ہے. اچھا، یہ جو وحدت قانونی ہے یہ وحدت مغربی پاکستان ہے. اچھا، یہ سب کچھ اس زمانے میں تعمیر ہوا. ادھر کہتے تھے اتنے دور کون جائے، یہ بہت دور تھا، بغیر سائیکل کے کوئی نہیں جاتا تھا. 1 یونٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وحدت مغربی پاکستان. انگریزی میں کہیں گے 1 یونٹ آف ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی ہمیں.
اب اس کے بعد آپ کا سفر آتا ہے کوئٹہ میں، تو کوئٹہ کیسے آنا ہوا اور کن کن کالجز میں آپ نے پڑھا اس دور کہ کیسا دور تھا تعلیم حاصل کرنا کوئٹہ کے اندر کیسا تھا؟ اور آپ کے کچھ دوست بھی ہوں گے، کچھ ایکسپیرینسز ہوں گے، وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے مجھے کہنے دیں، وہ دور سب کے لیے بہت خوبیوں کا حامل تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو ٹیچنگ اسٹاف تھا یا ڈیرہ غازی خان سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا۔ بچہ لوگوں کو ایسا پڑھاتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کا سفر پریکٹیکل انداز میں شروع کر دیتا تھا۔ ایسے لوگ بھی آئے جو یہاں کے ہو رہے، یہیں پر ان کی فوت ہوئے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کر کے ان کی اولاد یہیں کی ہو گئی۔ ابھی آپ نہیں پہچان سکیں گے کئیوں کو کہ یہ ڈیرہ غازی خان سے آئے، گجرات سے آئے، گوجرانوالہ سے آئے۔ ہر چیز میں وہ اس نے اپنائیت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب ہم کوئٹہ اس لیے آئے، میں اپنی بات کروں کہ یہاں پر کالج تھا۔ کوئٹے کے علاوہ اس علاقے میں یا زون میں یا خطے میں، صوبہ تو بعد میں بنا، جی کوئی نہیں تھا۔ پھر تعداد محدود تھی، اور آپ کو بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں، فرسٹ ایئر میں ہم نے داخلہ لیا، سرکار دولت مدار نے ہر طالب علم کو 80 روپیہ اسکالرشپ دینا منظور کر رکھا تھا۔ آپ 80 روپے کو ذہن میں اس لیے رکھیں کہ اس وقت سونے کی قدر، سونے کی بھاؤ، ایک تولہ 110 روپے کا تولہ تھا۔ جب 110 روپے تولہ سونا ہو، 80 روپے کی ذرا آپ قدردانی سمجھ لیں۔ 80 روپے ماہانہ تھا؟ ماہانہ 3 تاریخ کو ہم کہتے تھے ہمارا اسکالرشپ کیوں لیٹ ہو گیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو 80 روپے پر گھر بھی چلاتے تھے۔ ہم تو طالب علم تھے، لیکن اس کے علاوہ والدین بھی ہماری مدد کرتے تھے۔ 80 روپیہ پونا تولہ سونا، میں شاید یہ ہم اسکالرشپ تھا۔ اور اسی زمانے میں پوسٹ گریجویٹ ایم اے میں یہ رقم 80 سے بڑھ کر 100 روپے ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ٹھاک تھے وہ، تمام ذہن اپنی صلاحیتیں اپنے مقصد کی طرف مرکوز کر کے رکھتے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہمارے لیے آج کل کی جنریشن کے لیے یہ بات بالکل مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج، جب کہ تولہ جو ہے نا لاکھ روپے سے اوپر کا ہے۔ تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس زمانے میں آپ 80-90 ہزار روپے دیں تو اس کا وہ اس کی زندگی دینا چاہیے۔ کون سا ملک نہیں دیتا ہے؟ ہر ملک نے اپنی جنریشن کے لیے بہت ساری سہولیات دے رکھی ہیں۔ سعودی عرب جائیں، قرض حسنہ کتنا پیسہ مانگتے ہو، لیو۔ فلاں یونیورسٹی جانا ہے، ابھی جاؤ۔ یہ تو نظام کا اپنا حساب کتاب ہے، تو یہ سہولیات دینا فرض بنتا ہے۔ جو طالب علم صحیح تعلیم حاصل نہ کر سکے اس کو ڈرائیور کلینر بنا دو نا۔ آخر ڈرائیور کلینر آسمان سے تو نہیں آتے، یہ جو نالائق ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، تو یہ کسی اور شعبے سے منسلک ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ نظام میں تبدیلی میرے اندازے کے مطابق لانی چاہیے، تاکہ ہر شہری اپنی حیثیت، اپنی قدردانی کو بخوبی محسوس کر سکے۔ بالکل، میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا کالج کون سا تھا؟ میرا کالج حضور ایف ایس سی کوئٹہ ڈگری کالج، یہ سائنس کالج بعد میں بنا۔ جگہ یہی تھی؟ جگہ یہی تھی۔
1966 میں اس کالج کو، میرا مطلب ہے گریجویشن برانچ کو، سریاب روڈ منتقل کیا گیا، جس کا نام ڈگری کالج ہے. یہ انٹر کالج کہلایا، ابھی بھی یہ انٹر کالج کہلاتا ہے، یہ پہلے کالج تھا. پھر ہمارے کالج منسلک تھا پنجاب یونیورسٹی سے. ہم پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، بی اے کیا، بھلے کالج ہمارا ڈگری کالج تھا سریاب والا. کیمپس یہ سارے پنجاب سے ہی ریلیٹڈ تھے، اور اتنے تھے کہ نقل کا لفظ کسی نے نہیں سنا تھا، سفارش کا لفظ کسی نے نہیں سنا تھا. ہمارے استاد ہوتے تھے فزکس کے، کہتے تھے باقی سبجیکٹس کا مجھے نہیں پتہ، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے فزکس سبجیکٹ میں آج تک کوئی اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوا ہے. وہ دو چار ہوتے تھے نالائق قسم کے، ان کے لیے حکم تھا تم ایوننگ کو ٹائم آئے گا، ہم تم کو پڑھایا جائے گا، تمہاری معیار کو بلند کیا جائے گا، تاکہ کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں کوئی نہ کہے جی کوئٹے کا طالب علم فیل ہو گیا. یہ ہمارا معیار تھا. بالکل. اب ہم اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، مطلب جو چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو سنا ہے کہ اس دور میں یہاں پہ پھر یہ جو مضافات کے علاقے ہیں، ان سب علاقوں سے جو ہے نا وہ لوگ آتے تھے، ایون جسے آج ہم دوسرے صوبے کہتے ہیں، وہاں سے بھی جو ہے نا لوگ آتے تھے یہاں پہ پڑھنے کے لیے. ہاں، دوسرے صوبے کے لفظ آپ نے استعمال کیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے 1970 میں بنے. جی. پہلے یہ ویسٹ پاکستان تھا، یہ ڈویژنز تھے، کوئٹہ ڈویژن، کلات ڈویژن، 2 ڈویژن تھے. باقی خیر پور تک جی علاقے، ٹیچر ہمارے وہاں سے آتے تھے، ایکسپرٹ وہاں سے آتے تھے. ہمیں ہر علاقہ، کراچی سے آتے تھے. کس کس کا نام بتاؤں؟ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. ہماری اردو اس لیے بہتر ہے، کافی بہتر ہے کہ یہ تمام ان قابل اور لائق استادوں کی مرہون منت ہے. بس آسان سی بات یہ ہے کہ آپ قابل تدریسی عملہ بھرتی کریں. بالکل. یہ تو ایک آپ نے وہ بات کی کہ وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ آپ نے قابل عملہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ بھرتی کروا لیا تو بس آپ کے اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ سیکھ لیں گے چیزوں کو. آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں. اب آپ کی جو ہے نا یہ آپ نے کالج بھی پڑھ لیا، آپ نے بی اے بھی کر لیا، اب جو ہے نا آپ آئے ہیں لاء کی طرف. تو لاء کا خیال کیسے ہے؟ یہ شوق کی بات ہوتی ہے نا. آرٹسٹ کا خیال، آرٹسٹ بننے کا کیسے آیا؟ دیکھ دیکھ کر کے اس کے دل نے چاہا میں بھی اچھی تصویریں بناؤں. ڈرائیور کیسے بنا؟ اس نے دیکھا بڑی اچھی گاڑی ہے، کیسے تیز جاتی ہے، میں بھی چلاؤں. میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں قانون کی 100% عملداری نہیں ہے. اس خلا کو پورا کرنے کے لیے میں نے تہیہ کیا کہ قانون کا علم ضروری ہے. 1967 میں بی اے کرنے کے بعد میں کراچی یونیورسٹی گیا اور وہاں پر قانون کی جو ہے تعلیم شروع کی، اور میں خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہوں. 1969 میں یہ طالب علم جو ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتا رہا ہے، جو گاؤں میں پڑھتا رہا ہے، 1969 میں کراچی یونیورسٹی میں فرسٹ آیا ہوں. زبردست، ماشاء اللہ. میرے لیے خوشی کی بات تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگ پیدائشی نالائق ہیں. ایسا بالکل مت بولو، یہ لفظ میں سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. کوئی پیدائشی نالائق پیدا نہیں ہوتا، شوق آپ کو ہونا چاہیے. جب لاء میں فرسٹ پوزیشن حاصل آ گئی، میں نے کہا ابھی میں نے عدلیہ کا، کچہری کا
رخ کرنا ہے. اور میں کچہری پہنچ گیا. 6 مہینے کی ٹریننگ تھی. کوئٹہ کچہری. کوئٹہ کچہری. اور اکتوبر 1970 میں مجھے بحیثیت وکیل سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا. یہ تھا مغربی پاکستان بار کونسل. اچھا. اس وقت مغربی پاکستان تھا تو یہ سرٹیفکیٹ ملا. بس پھر قانون کے جدوجہد ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک الگ موضوع ہے. اور مجھے اندازہ ہے کہ اس مختصر کے وقت میں دریا کو کوزے میں بند کرنا میرے لیے ناممکن ہے. اب ایک سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ بلوچستان وہ پاکستان کا جو ہے نا 46% رقبہ ہے، پھر اس کا ایک کوارٹر جو ہے نا وہ یہ ہمارا شہر ہے خوبصورت کوئٹہ، جس میں میری اپنی پیدائش رہی، یہیں پہ پڑھے، یہیں پہ لکھائی کی، ساری یونیورسٹی تک جاب ساری یہیں رہی. میں تو اس شہر سے ساری زندگی منسلک رہا ہوں. آپ سے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ایک شہر سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کرتے. اگر کوئی کوئٹہ بیٹھا ہے تو وہ جو ہے نا وہ جوب میں رات گزاری نہیں ہے اور جوب کے بارے میں جو ہے نا اسے سب پتہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے نا وہ جوب میں بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے نا خاران کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، اس کو تربت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور یہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے تو اس بلوچستان میں ایک ایک جگہ پہ آپ نے جو ہے نا وقت گزارا ہے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے تھرو، تو آپ نے یہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. کوئٹہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو اس دور کے کوئٹہ میں اور اس دور کے کوئٹہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کی بات میرا موضوع جیسے آپ نے نشاندہی کی کوئٹہ تک محدود ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے آگے پیچھے جانا پڑے گا. کوئٹہ بلوچستان کا نام لیتے ہیں تو کوئٹہ خیال میں آتا ہے، کوئٹہ کا نام لیتے تو بلوچستان ذہن میں آ ہی جاتا ہے. جی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بلوچستان کا لفظ استعمال ہوا. اکبر نامہ جی. کتاب لکھی گئی، اکبر بادشاہ کو بتایا گیا، اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا کہ مغرب میں ایک علاقہ ہے، ایک زون ہے جہاں کی آبادی بلوچی بولتی ہے، بلوچ لوگ ہیں. اس نے ان کو بلوچستان کہا. یہ اس پیرے میں ازبکستان ازبک، تاجکستان تاجک، یہاں سے بلوچستان کا لفظ پہلی دفعہ تاریخ میں مینشن ہوا. ڈیرہ غازی خان کا ڈپٹی کمشنر تھا رابرٹ سنڈے مین. دہلی سے رابرٹ سنڈے مین کو کہا گیا کہ تم جاؤ ان علاقے کا سروے کر کے آؤ کہ ہم ان کو اپنے نظم و نسق میں شامل کریں یا نہیں کریں. سر رابرٹ سنڈے مین 1874 میں ڈیرہ غازی خان سے روانہ ہوا ان علاقوں کے لیے بلوچ سرداروں کے ہمراہ. ڈیرہ غازی خان بلوچ، زبان بلوچی بھی ہے اور سرائکی بھی ہے. چنانچہ لغاری، مزاری، دریشک یہ اس کے ساتھ تھے. وہاں سے وہ ڈیرہ بگٹی اور مری علاقے سے ہوتا ہوا، ہرنائی سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا. یہاں کا نام تھا شال. کوئٹہ یہ لفظ بعد میں پھیلا پھولا کوئٹہ. شال، یہ شال کیا ہے؟ یہ احمد شاہ ابدالی نے خان آف کلات نوری نصیر خان کو، اس نے اس کا ساتھ دیا تھا دہلی کے فتح میں اور ایران کی جنگوں میں. جی. اس نے شال کے طور پر کوئٹہ
نور نصیر خان کی بہن ہمشیرہ مریم کو عطا کیا دیا. شال عورت کو ہم شال پہناتے ہیں شال کے طور پہ. بالکل. آپ اگر چمن جائیں یا یارو جائیں، جی کچھ لاکھ کے بعد ایک کچی پہاڑی آتی ہے، کچی مٹی کی ہے، جی اس کو جلوگیر کہتے ہیں. یہ جو کوئٹہ تھا ہے جلوگیر سے لے کر کے ہزار گنجی تک. ہزار گنجی میں چند قدم آگے چلا گیا. ہزار گنجی سے کچھ پہلے ہوتا تھا تھانہ سونا خان. یہ سرحد تھی کوئٹہ کی. باقی نیچے جرو میں خان قلات کا ایریا تھا. یہ کوئٹہ چلتن سے لے کر آپ کے سامنے کوہ مردار تک یہ کوئٹہ ہے. رابرٹ شنڈیمن انگریز جی آئے، بروئی یا بلوچوں سے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا شال کوٹ. پشتو سپیکنگ والے سے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ قلعے کو کوٹ کہتے ہیں. جی کوٹا. انگریز نے دیکھا یہ شال کوٹ بولنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، شال کوٹ لمبا ہو رہا تھا. کوٹا، کوئٹہ، یہ انگریزوں نے کوئٹہ رکھ دیا نام اس کا اپنی سہولت کے لیے. اچھا یہاں پر کام کیا اس نے. ابھی یہ کوئٹہ خان قلات کا تھا. اس نے رابرٹ شنڈیمن نے خان قلات سے کہا کہ تو ایسے کرو کہ کوئٹہ ہم کو کرائے پر دے دو. جھگڑا تو تمہارے ساتھ ہوا نہیں ہے، کوئی فوجوں کا مقابلہ نہیں ہوا، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، تم ایسے کرو کرائے پر دے دو. قانون کرایہ داری تو دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے، افراد کے درمیان، اقوام کے درمیان، علاقے کے درمیان. یہ کوئٹہ لیز ایگریمنٹ، یہ اس کے درمیان خان قلات، میر محمود خان اور رابرٹ شنڈیمن کے درمیان طے پایا. میں دلچسپ بات اگلی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ تحریر ہوا دشت گونڈین میں. آپ نے علاقہ جگہ دیکھی ہوئی ہے لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ یہاں سے جب کولپور کی طرف جاتے ہیں نا، مجھ کی طرف، رستے پر ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں پر ریلوے لائن اور موٹر لائن ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں. یہ دشت گونڈین ہے. پہلے کچی عمارت ہوتی تھی، اب 2-4 پکی عمارتیں بن گئی. خان قلات سے آیا تھا، رابرٹ شنڈیمن کوئٹہ سے گیا تھا، اور یہ علاقہ سالانہ 25,000 کے عوض خان قلات نے انگریزوں کو اجارے پر دینا منظور کیا. اجارے کا مطلب آپ سمجھیں، ملکیت نہیں، لیز پر دینا منظور کیا. یہ چھوٹا لندن کہلاتا تھا. یہ دیکھا ہے ہم نے، یہ کوئٹہ چھوٹا لندن کہلاتا تھا. ہر کوئی پانی نہیں رکتا تھا، ہر گھر میں نلکا تھا، فالتو بہتا رہتا تھا. جنا روڈ، ابھی اس کا نام جنا روڈ ہے، پہلا نام بروس روڈ تھا. سارے بروس روڈ میں شلوار والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اینگلو انڈین رہتے تھے. ہاں، اینگلو انڈین سکرٹ میں گھومتے پھرتے تھے. ہر قسم کی دکان کھلی تھی.
گنتی کی چند موٹریں تھیں، ان چند موٹروں کے لیے اتنی بڑی سڑکیں قائم کی گئی، جنا دو طرفہ 7 یا 8 گاڑیاں کل تھیں، اتنا بڑا جنا روٹ۔ کوئٹہ انگریزوں نے بنایا، درمیان میں 1935 کا زلزلہ آیا، کوئٹہ تباہ ہوا۔ وہ اس لیے تباہ ہوا کہ زلزلے کا مرکز کوئی چلتن میں 1500 فٹ نیچے تھا، یہ زمین اچھلی ہے 4-5 فٹ اچھلی ہے، یہ اچھلتے ہوئے جب حبیب نالے تک پہنچی ہے، حبیب نالے میں گیپ ہے 15-20 فٹ کا، اور یہ زلزلہ نالے سے اس طرف نہیں گئی، چھامنی محفوظ رہا، شہر ختم ہو گیا۔ یہ خوبصورت تھا۔ کون سی چیز نہیں ملتی تھی، کتنی سستی ملتی تھی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ یہ جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا، یکلخت ہوا، مجھے کہنے دیں کہ اس دن کے بعد کوئٹہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا۔ پھر دن بدن تکلیفیں زیادہ ہوتی گئیں، ابھی پانی ہم پینے کا ٹینکر کی مدد سے گزارا کرتے ہیں، واشا کا 1 انچ پانی سارے کوئٹہ میں نہیں ہے۔ کوئٹہ ان تمام دقتوں کے باوجود، میں دلچسپ کہنا چاہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کھڑا ہوں اپنی بات پر، کہ ساری دنیا میں گلوب کوئٹہ سب سے سستا شہر ہے آج بھی۔ ابھی یہ کوٹ ہم جا کر کے یورپ میں لیں $100 کا ہے، ادھر 150 روپے میں ہم لے آتے ہیں۔ کھانے پینے کے اشیاء، یہ انار 150 روپے کلو ہے، دنیا میں کہیں جائیں 150 روپے، $150 1 کلو میں ملتا ہے۔ یہاں کا ناشپاتی، آپ ڈبل روڈ جائیں، گاڑی کا پارٹ پرزہ اتنے سستے ملتا ہے کہ جب ہم انگریز کو بتاتے ہیں اتنا سستا، وہ ہماری بات پر یقین نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے مالی وسائل محدود ہیں، وہ ہماری، لیکن دنیا والوں کے لیے سخت حیرانگی کی بات ہے، آج بھی اتنا سستا ہے، بغیر کاغذات کے 2D 1.5 لاکھ میں ملتی ہے۔ جاؤ دنیا میں کہیں لے کے تو دکھاؤ ان کو۔ بالکل، یہ سب باتیں تو اس شہر میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ ایز اے قانون دان بھی بہت زیادہ سرو کیا ہوا ہے، اور ایز اے قانون دان جو ہے نا، آپ کی جو ہے نا، پھر اس کے آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں ایک کتاب گورننس لا اینڈ کسٹمز ان بلوچستان ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے نا، یہ میں کیمرے میں دکھا دیتا ہوں اس کا کور، کہ اس میں پھر آپ نے جو ہے نا بلوچستان کی ایک پراپر ہسٹری پوری بیان کی ہے، اور گورننس لا اور کسٹمز کی بات کی ہے کہ کس طرح سے اس میں ہوتی ہیں۔ دوسری جو آپ کی کتاب ہے اسپیشل سول لاز ان بلوچستان، تو بلوچستان کے حوالے سے یہ اس کا کور بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ بک اگر کسی کو چاہیے تو یہ ایزیلی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ نام لکھیں، آتھر کا نام لکھیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے انٹرنیٹ سے۔ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے کتابیں بھی لکھیں، اور 2 ایڈیشنز آئے ہیں، ایک تو یہ اسپیشل سول لاز ان بلوچستان کے تو 2 ایڈیشنز آپ نے لکھے ہیں، اور ایک کتاب جس نے مجھے بڑا ہوک کیا جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی، وہ آپ کی کتاب تھی کہ ثابت نمک مہنگا اور پسا ہوا سستا۔ یہ کس بارے میں؟ معاشرے کے بارے میں ہے۔ جی میری بات سنو، سن تو رہے ہیں آپ، یہ کیا کہوں بولنے کا طریقہ کار، آپ جائیں مارکیٹ، آج بھی جائیں نا، بازار کھلا ہوا ہے، خریدیں نا نمک ثابت، جدھر جائیں گے وہ کہیں گے صاحب ادھر تو نہیں ہے، وہ جاؤ فلاں ہول سیلر کے پاس، پہلی بات وہ کہے گا صاحب اس سیر 2 سیر ہم نہیں بیچتے، من کی بات کرو۔ آپ کو گھر پھر جب نمک لے جانی پڑتی ہے، آپ پسی ہوئی لے جاتے ہیں، جب اب سے آپ بھاؤ پوچھتے ہیں
ثابت نمک مہنگا ہے، پسا ہوا سستا ہے. یہ پسائی کدھر گئی؟ ثابت مرچ مہنگی ہے، پسی ہوئی سستی ہے. چنا مہنگا ہے اور آپ کے پکوڑے کے لیے کیا خریدتے ہیں آپ؟ بیسن. سستا ہے. حالانکہ خیال یہ ہے کہ چنے سے پیس کر کے بیسن بنایا جاتا ہے، ہر گند بلا ڈالی جاتی ہے. ایسا کیوں؟ ابھی یہ اونچے لیول کی بات ہے. جی. ایسا ہے، آپ جائیں خرید کے تو آئیں ثابت نمک. ایک دفعہ ریڈی والے نے مت کرو دونوں نمک رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں بھائی صاحب ذرا قیمت تو بتا دو. مجھے دیکھا کہا یہ کوئی خطرناک آدمی ہے، کیا بولتا ہے جی دونوں کی قیمت برابر ہے. میں نے کہا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو مجھے یہ بتاؤ پسائی کدھر گئی؟ بولا صاحب ہم جانے ہمارا کام جانے. کئی گھروں میں برکت کے لیے نمک کی ڈلی رکھی جاتی ہے. کئی دفعہ حکمت صحت کے لیے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ثابت مرچ لے آؤ. ثابت مرچ لینے جاؤ، پہلا جواب دکاندار کا نہیں ہے. آپ ایسے کرو کنداری بازار جاؤ، ادھر فلان دکان ہے وہ تھوک کے بھاؤ بیچتا ہے. وہ کہتا ہے صاحب ہم بیچتا ہے بوری بیچتا ہے، 1 کلو نہیں بیچتا ہے، جاؤ. میرا مطلب اس کتاب سے یہ تھا معاشرے پر طنز کس مسئلے کو توال کرو، کیوں ہے، کیوں الارمنگ سچویشن ہے. آپ کسی ملک میں جائیں کہیں جناب ملاوٹ، وہ ایک شخص گیا انگلینڈ ہوتا رہتا ہے، دودھ والے سے کہتا ہے دودھ خالص ہے. انگریز نے کہا یہ سوال تم نے پوچھا کیا ہے، کیا چیز ناخالص ہے؟ لمبی بات، اس پاکستانی کو ہاتھ جوڑنے پڑے کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ سوال آئندہ نہیں پوچھوں گا. یہ کون سا لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ کتنا غلط لفظ کہہ رہا ہوں، ملاوٹ. کیا یہ معاشرہ خودکشی کر رہا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں روک تھام ہونی چاہیے. بالکل میں سب کے بہبود کے لیے کہنا چاہتا ہوں. یہ میری کتاب کا موضوع ہے. چلے آپ کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، بہت کچھ علم ہم نے آپ سے حاصل کیا. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.